صراط الذین انعمت علیہم، یہ دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کی وحی کا راستہ، کتاب و سنت کا راستہ۔ مزید اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہ راستہ ان لوگوں کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام یافتہ ہیں، جن پر خالق کائنات کا احسان ہوا، انعام ہوا۔ وہ انعام کیا ہے؟ دنیا میں نصرت کی صورت میں اور آخرت میں جنت الفردوس کے داخلے کی صورت میں۔ دوسرے مقام پر 4 گروہوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين۔ وہ 4 قسم کے طبقات ہیں، 4 قسم کی جماعتیں ہیں۔ انبیاء کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے۔ صدیقین سچے لوگ، جیسے ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ عنہ، جن کا شمار صدیقین میں ہوتا ہے، سچے۔ آج کل بھی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، فلاں صادق اور امین، اور فلاں صادق اور امین نہیں، مذہب کا خیز اصطلاح ہے۔ صادق کا معنی سچا ہے اور امین کا معنی امانت دار۔ جو پاکستان کی سیاسی بساط ہے، خواہ وہ بساط حکومت ہو یا بساط حزب اختلاف، کسی ایک بندے پر آپ انگلی رکھیں کہ وہ صادق اور امین، کسی ایک بندے، صادق اور امین، یہ اصطلاح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر استعمال ہوئی کہ صادق بھی تھے، امین بھی تھے۔ آج یہ تعین کون کر سکتا ہے کہ فلاں صادق اور امین ہے؟ چاہے دین سے کوئی تعلق نہ ہو، فلاں ہے اور فلاں نہیں ہے۔ صادق کا معنی سچا، اور سچائی کا، سچے ہونے کا پہلا مستحق جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے، کہ بندہ سچا ہو اپنے رب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کی توحید کے ساتھ، اس کی ربوبیت اور الوہیت کے ساتھ۔ اور یہاں ایسے لوگ صادق ہیں جنہیں قل هو اللہ احد بھی نہیں آتی۔ کیا ہماری قسمتیں ہیں اور کیا ہمارے حکام ہیں کہ سورہ اخلاص تک نہیں آتی، بار بار پڑھنے کی کوشش کی اور نہیں پڑھ سکے، حالانکہ سب سے چھوٹی اور آسان صورت ہے۔ تو ایسا بندہ اپنے آپ کو صادق اور امین کہے تو اسے کچھ ہو یا نہ ہو، ہمارے سر شرم سے جھک جائیں گے کہ صادق سچا انسان، اس کی سچائی کا پہلا اطلاق اللہ رب العزت پر ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا ہو، اس کی توحید کے ساتھ سچا ہو، اس کی عبادت کے ساتھ سچا ہو، اس کی الوہیت کے ساتھ سچا ہو۔ پھر اس کا دوسرا استعمال، دوسرا اطلاق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، ان کی اطاعت کے ساتھ سچا ہو، ان کی محبت کے ساتھ سچا ہو، ان کی غلامی کے ساتھ سچا ہو۔ یہ معنی کسی کے اندر موجود ہے؟ تو مقام صدیقیت یہ مقام نبوت کے بعد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 گروہوں کا ذکر کیا، نبیین، صدیقین اور پھر شہداء، جو اس کی راہ میں جانیں قربان کرتے ہیں اس کی رضا کے لیے۔ کمال جانیں قربان کرنا نہیں ہے، کمال یہ کہ اس کی رضا کے لیے قربان کیجیے۔ ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں جو جانیں قربان کرتے ہیں مگر دنیا کی شہرت کے لیے، اپنی شجاعت
کو مشہور کروانے کے لیے اپنے سینوں پر بہادری کے تمغے سجانے کے لیے اور دنیا کا مال و دولت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کی حدیث رب قتیل بین الصفین اللہ اعلم بنیتہ، بعض اوقات ایک شخص قتل ہو کر گر جاتا ہے اسلامی صف اور کفار کی صف کے درمیان، صف اول میں کھڑا لڑ رہا تھا، سارا خون بہا دیا، جان بھی قربان کر دی، ہم آشش کر اٹھیں گے، مگر فرمایا کہ نہیں، سب سے پہلے اس کی نیت دیکھو جو کہ صرف اللہ جانتا، اس کی نیت کا حال اللہ کو معلوم ہے، باقی اس کے گھر سے نکلنا، گھوڑے پر بیٹھنا اور مجاہدین کی صف میں داخل ہونا اور پھر اپنی جان قربان کر دینے، ڈٹ کے لڑا اور وہیں لڑتے لڑتے گر گیا، دشمن کو پشت نہیں دکھائی، میدان چھوڑ کر نہیں بھاگا، یہ ساری باتیں قابل تحسین ہیں، مگر قابل تحسین کب ہیں؟ جب اس کی نیت اللہ کی رضا ہو اور اس کی نیت میں اخلاص ہو۔ اللہ اعلم بنیت، اس کی نیت کا حال اللہ جانتا ہے۔ یہ شہداء کا طبقہ، اور پھر صالحین نیک لوگ وہ ہیں جن کے عمل میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کا رنگ ہو اور ان کے دل میں عمل کرتے ہوئے اور عمل کے بعد بھی پوری طرح اخلاص مرکوز ہو، وہ نیک لوگ ہیں۔ اور یہ چاروں چیزیں جو ہیں ان کی ایک بنیاد ہے، من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، یہ صدیقیت کا مقام ہے، شہادت کا مقام ہے اور صالحیت کا مقام ہے، یہ ایک نبی کا شرف ہے تو اللہ کی اطاعت میں ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور ایسے بندوں کو ان قافلوں میں شامل کرے گا اور ان کی رفاقت دے گا جو صراط مستقیم پر قائم ہے اور اس پر گامزن ہے، ایسا گامزن ہے کہ ان کی موت صراط مستقیم پر ہی آتی ہے۔ جب فرشتہ روح قبض کرتا ہے تو وہ صراط مستقیم سے دائیں بائیں نہیں ہوتے بلکہ صراط مستقیم پر قائم ہوتے ہیں، اسی راہ پر ان کی موت آتی۔ تو یقینی طور پر یہ تقویم اور نئے سال کا آغاز ہمیں تجدید عمل کی دعوت دیتا ہے۔ یہ سن ہجری کیوں ہے؟ ہجرت کا عمل کیا ہے؟ اس مہینے کے ساتھ کیا کیا خصوصیتیں ہیں؟ یہ حرمت والا مہینہ جس میں مکمل اللہ کی تعظیم کرنی اور اس کے شاعر کی تعظیم دلوں کا تقوی ہے۔ نبی علیہ السلام مدینہ منورہ ہے، 10 محرم یوم عاشور ہے، یہ عاشور عشر سے ماخوذ ہے، اس کا معنی 10۔ ہر اسلامی مہینے کی 10 تاریخ کو یوم عاشور کہا جاتا ہے، 9 تاریخ کو یوم تاسع کہا جاتا ہے، 9 سے، جس کا معنی 9۔ 10 تاریخ کو عاشور کہا جاتا ہے، 10 سے، جس کا معنی 10، 10واں دن۔ دیکھا کہ یہودی یوم عاشور کو روزہ رکھتے ہیں، فرمایا کہ ما ھذا الصوم، یہ کیا روزہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ھذا یوم انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ واغرق فرعون وقومہ، کہ آج کا دن وہ عظیم دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو آزادی دی، نجات دی، اور فرعون اور اس کی آل کو غرق کر دیا۔ یہ ہمارے نبی کی آزادی کا دن ہے، ہماری قوم کی آزادی کا دن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تمہاری بنسبت
موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ حق رکھتے ہیں، زیادہ قریب ہیں ان کے، کیونکہ قرابت کی اساس عقیدہ ہے، توحید ہے، اور تم تو مشرک ہو، شرک میں ڈوبے ہوئے، شرک کی دلدل میں دھسے ہوئے، اور یہ تعلق اور اس تعلق کی قوت توحید کے ساتھ مربوط ہے۔ موسیٰ ہمارا بھائی ہے، یہ روزہ ہم رکھیں گے، لیکن تم بھی رکھتے ہو ناپاک لوگوں، اور تمہاری مخالفت کرنا ہمارا جزو ایمان ہے، ہم 2 روزے رکھیں گے۔ چنانچہ 9 اور 10 کا روزہ مشروع ہے، اور اگر 9 کو نہ رکھ سکے تو 10 اور 11 کا، 11 کو بھی نہ رکھ سکے 10 تو ہے ہی ہے جو اصل ہے، روزہ ختم نہیں ہوا، یہ روزہ اصل ہے، ایک دن اس میں اضافہ کرو، یا 9 کو یا 11 کو، اور 10 کو بھی۔ نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں، اس مبارک فرمان میں بڑے علمی نکات بیان کی۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی، یہودیوں کے نبی، مگر آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہمارا حق زیادہ ہے موسیٰ علیہ السلام پر تمہاری بنسبت۔ تم ان کو نبی مانتے ہو، لیکن وہ نام کے نبی مانتے ہو۔ نبی ماننے کا پہلا اصول یہ ہے کہ نبی کی پہلی دعوت کو مانو، قولوا لا الہ الا اللہ، جو اللہ کی توحید کی دعوت۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی وفات سے کچھ لمحات قبل فرمایا تھا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ یا اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنتیں برسا، بلکہ قاتل کے الفاظ میں، ان کو تباہ و برباد کر دے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر قبے بنا لیے، قبروں پر عمارتیں بنا لی، قبروں کو پختہ کر لیا اور قبروں پر عمارتیں بنا لی۔ تمہارا توحید سے کیا تعلق؟ تو موسیٰ ہمارا بھائی ہے، ہمارا حق زیادہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، ہم بھی روزہ رکھیں گے، اور تمہاری مخالفت کرتے ہوئے 2 روزے رکھیں گے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یہ ایک روزہ سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، اللہ تعالیٰ سے ایک روزے کی برکت سے گزشتہ سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ اب یہ 2 روزے ہیں، 10 تاریخ کا روزہ اصل ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا یوم آزادی ہے، اور یہ ایک روزہ پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور 9 تاریخ کا روزہ ایک خبیث قوم کی مخالفت ہے جو کہ یہودی، اس مخالفت کا اجر بیان نہیں ہوا، لیکن بے تحاشا اجر ہے انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے سال بھر کے گناہوں کے کفارے سے زیادہ اجر ہو، جو آپ کے دل میں اس مبغوض اور حقیر قوم کی نفرت ہو، مخالفت کا جذبہ ہو، اس قوم کے لیے بجائے خیر خواہی کہ آپ کے دل میں کونے کونے میں بدخواہی ہو، اور اس قوم کے لیے شر ہی شر ہو کہ یہ قوم بربادی کے قابل ہے۔ کوئی اس قوم کو پسند نہیں کرتا۔ قرب قیامت جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہود کا صفایا کریں گے، اور یہ یہودی پتھروں اور درختوں کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کریں گے، تو پتھر بولیں گے، درخت بولیں گے تعال یا مسلم فإن ورائی یہودی، مسلمان اس طرف آؤ، ہمارے پیچھے ایک ناپاک یہودی چھپا ہوا، اس کو قتل کرو۔ پتھر بھی ان سے نفرت کرتے ہیں، درخت بھی ان سے نفرت کرتے ہیں، دھرتی کا بوجھ ہے یہ۔ تو وہ لوگ زیادہ قابل حقارت ہیں جو یہودیوں کے جوتے چاٹتے ہیں۔ محرم و حرام کا یہ درس ہے کہ ان کی ڈٹ کے ہر قدم پر مخالفت کی جائے۔ اگر آج طاقت نہیں ہے ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کی، تو کم از کم آپ کے دل میں، آپ کے عمل میں مخالفت کا جذبہ ہو اور مخالفت کا اظہار ہو۔ تو 9 تاریخ کا روزہ اسی شد و مت سے رکھا جائے کہ یہ روزہ یہود کی مخالفت کا روزہ ہے، اور 10 تاریخ کا روزہ بنی اسرائیل کی آزادی کی خوشی میں اس تعلق سے روزہ ہے جو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ مہینہ بہت سے عمل کی دعوت دیتا ہے،
اس مہینے کی تعظیم ایک حتمی عمل ہے جس کو ہم نے پورے مہینے برقرار رکھنا. اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے بنائے تاکہ ان 4 مہینوں کی حکمت کا احساس کریں. ذوالقعدہ سے یہ حرمت شروع ہوئی، پھر ذوالحجہ، پھر محرم. یہ 3 مہینے حرمت کے بالترتیب آئے. اور اگر 3 مہینے ایک انسان محنت کر لے عمل صالح کی، گناہوں سے بچنے کی، تو یہ ایک ایسی تربیت ہے جو بندے کو مستقل طور پر نیکی پر قائم رکھنے اور گناہوں سے اجتناب کرنے کی جو ہے وہ غذا فراہم کر سکتی ہے. یہ 3 مہینے کا عرصہ کم نہیں ہے. اگر ہم نے احتیاط برت لی ہو، معصیتوں سے گریز کیا ہو، تو یہ 3 مہینے ٹریننگ کے لیے کافی ہے. ایک بندہ بالکل پاک صاف ہو کر آئندہ کی زندگی اور آئندہ کا لاہ عمل تقوی کی بنیادوں پر قائم کر لے. اور اگر کوتاہیاں ہو گئیں تو توبۃ النصوح کا موقع موجود ہے. ابھی تو مہینے کا آغاز ہے، پورے 29-30 دن باقی ہیں. اگر ہم اس کی حرمت کا احساس کر لیں، گناہوں سے بچنے کی تربیت لے لیں، اعمال صالحہ کا دوام اور ثبات اختیار کر لیں، تو یقیناً یہ تربیت 1 ماہ کی تربیت زندگی بھر کے ثبات کے لیے کافی ہو سکتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ بھی توفیق دینے والا اور مدد کرنے والا ہے. اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے. دلوں میں واقعی تعلق باللہ کی طلب ہو اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کا شوق ہو، اس کے لیے اخلاص ہو، تو اللہ تعالیٰ توفیق کے، نصرت کے اور مستقل مدد کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ پاک ہمیں جو بھی اس کی اطاعت کے موسم ہیں، ویسے پوری زندگی اس کی اطاعت کے موسم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ میں تقویٰ کے منہج پر قائم رکھے، گناہوں سے ہماری زندگی کو بچائے. گناہوں کی آلودگی بہت ہی خطرناک ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں اعمال صالحہ، جو بھی اعمال صالحہ کے قواعد ہیں، ان قواعد کی روشنی میں اپنانے کی اور عمل کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ.